بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے دوستو؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ امت کو ہلاکت میں ڈالنے والی تیسری چیز خود پسندی ہے۔ ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کے اندر حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ اس بات کی تاکید کی کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، یعنی لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رکھو یہاں تک کہ ایسا زمانہ آ جائے جس میں تم چار برائیوں کو دیکھ لو تو تم اپنے آپ کو لوگوں کے ماحول سے الگ کر لو، تنہائی اختیار کر لو، تنہائی میں اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ وہ زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ عبادت کرنے والوں کو، اللہ کی بندگی کرنے والوں کو ہر طرف سے ستایا جائے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کو معیوب سمجھا جائے گا، عیبدار بنایا جائے گا۔ سب سے پہلا زمانہ ہوگا بخیل اور خود غرض کے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی۔ آج دیکھیے، آج ہر آدمی جس کو ہم نے اپنا رہنما بنایا ہے، جس کو ہم نے تخت پہ بٹھایا ہے، جس کے سر پہ ہم نے تاج چڑھایا ہے، آج وہ خود غرض بنا بیٹھا ہے۔ آج اتنی مہنگائی بڑھ گئی، اتنی مہنگائی بڑھ گئی کہ غریب طبقہ، مزدور طبقہ، فقیر قسم کے لوگ، غربا قسم کے لوگ آج بھوک کے مارے جان گنوا رہے ہیں۔ یہ کیسا زمانہ ہے؟ یہ وہی زمانہ ہے جس کو میرے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا۔ میرے نبی کی ایک ایک بات سچ ہوتی جا رہی ہے۔ دوسرا زمانہ، میرے نبی نے فرمایا کہ دوسرا زمانہ خواہش پرستی عام ہو جائے گی اور یہ حکومت خواہش پرستوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ آج دیکھیے، آج ہر وہ شخص جو اقتدار کا مالک ہے، جس کے پاس پاور ہے، وہ آج خواہش پرست میں پڑا ہوا ہے، خواہش پرستی کا غلام بنا ہوا ہے۔ تیسرا، دین کے کام کرنے پر دنیا کی مال و دولت اور عزت و جاہ کو ترجیح دی جائے گی۔ آج وہ بھی پوری ہو رہی ہے کہ آج لوگوں کی نظر میں صرف اور صرف مال و دولت ہے، لوگوں کی نظر میں صرف عزت و جاہ ہے، دین نام کا کوئی چیز ہی نہیں ہے، الا ماشاءاللہ کسی کسی کے اندر دینداری ہے۔ چوتھی چیز، صاحب رائے اپنی رائے پہ ناز کرے گا کہ میری رائے سب سے درست رائے ہے۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ چار چیزیں جس زمانے میں پائی جائے، اس زمانے میں تم اپنے آپ کو لوگوں کے ماحول سے الگ کر لینا، تنہائی اختیار کر لینا، اور تنہائی میں اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کرنا۔